بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مواعظ میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا تھا۔ گزشتہ ہفتے کی مجلس میں حضرت نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ انسان کو اسی چیز کی زیادہ قدر ہوتی ہے جس پر اس کا مال لگتا ہے، اس کی محنت لگتی ہے، اس کی جان لگتی ہے، اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو چیز انسان کو مفت میں مل جائے، مفت کی کمائی، مفت کا مال، تو دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اس بات سے حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سب کو دین اسلام، ایمان والدین کی گودوں میں آسانی سے مل گیا، یعنی ہمیں ایمان اور اسلام کی خاطر تکلیفیں اور مشقتوں کا سفر کرنا نہیں پڑا، کیونکہ ہم جن گھرانوں میں پیدا ہوئے الحمدللہ وہ مسلمانوں کے گھرانے ہیں۔ اس لیے دین اور ایمان کی اور اللہ کے احکامات کی ہمارے دلوں میں قدر و اہمیت کم ہے، کیونکہ گھر میں یہ چیز مل گئی۔ حضرت فرما رہے ہیں صحابہ کی زندگی کو دیکھو، ان سے دین کی قدر پوچھو، کیونکہ انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، مشقتیں اور تکلیفیں اور بھوک برداشت کی ہے، ظلم اور کافروں کا ظلم برداشت کیا ہے، تو ان کے دل میں دین کی بڑی قدر تھی۔ تو ایک چیز تو حضرت نے یہ بیان فرمائی تھی، چیز کی قدر جب ہوتی ہے جب اس پر انسان کی محنت لگتی ہے، اور جب اس کو مفت میں کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو دین اسلام، دین ایک طریقہ، ایک راستہ، اسلام ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا فرما دیا اور ہم سب کو آسانی سے مل گیا۔ اب یہ مطلب نہیں کہ کوئی چیز ہمیں آسانی سے مل جائے تو ہم اس کی قدر نہ کریں، بلکہ اس کی بہت زیادہ قدر ہونی چاہیے۔ دین کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی، اور اسی طرح قرآن کریم کے احکامات کی ہمارے دلوں میں بہت زیادہ قدر ہونی چاہیے۔ آگے حضرت والا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے کہ جو چیز انسان کے لیے زیادہ ضرورت کی ہو، جس کی ضرورت زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا ملنا آسان کر دیا، اور جس چیز کی ضرورت کم ہے اس کا حاصل کرنا مشکل ہے۔ حضرت نے اس کی مثال دی ہے کہ ہوا ہے،
انسانوں کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور حیوانات کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اگر یہ ہوا 1 منٹ بھی نہ ہو یا ہوا بند ہو جائے تو کسی کی زندگی بھی باقی نہ رہے۔ ہوا اس کی ہر ایک کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر معاشرے سے، فضاؤں سے، کھلی فضاؤں سے اگر ہوا رک جائے، بند ہو جائے تو لوگوں کے سانس رکنے لگیں، گھٹنے لگیں اور کسی کی زندگی باقی نہ رہے۔ تو ہوا یہ سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ملنا بھی آسان کر دیا۔ کس قدر سستی ہے کہ کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ حیوانات کی بھی ضرورت ہے، انسانوں کی بھی ضرورت ہے، جانوروں کی بھی ضرورت ہے، تو اس قدر سستی ہے کہ اس کی قیمت بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ حضرت آگے ایک بات سمجھا رہے ہیں، اس کو مثالوں سے سمجھا رہے ہیں۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی سب کی ضرورت ہے اور اس قدر سستا ہے کہ سب کا ملنا آسان ہے، سب کے لیے ملنا آسان ہے پانی، کیونکہ ضرورت سب کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ملنا آسان کر دیا۔ اس کے بعد غذائیں ہیں، انسان جو چیزیں کھاتا ہے اس کی بھی انسان کو ضرورت ہے، لیکن اتنی ضرورت نہیں جتنی پانی اور ہوا کی ہے، تو غذاؤں میں کچھ قیمت دی ہے۔ گوشت ہے، کچھ قیمت دینی ہے، سبزی ہے، کچھ قیمت دینی ہے، دالیں ہیں، کچھ قیمت دینی ہے۔ تو جیسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ضرورت کی چیزوں کو آسان کر دیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ سونا اور چاندی ہے، یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بہت مہنگی ہے۔ سونا اور چاندی ہے، انسان کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آسائش کا سامان ہے، ضرورت نہیں ہے۔ کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں سونے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، چاندی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جواہرات کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ چیز انسان کی ضرورت نہیں، تو یہ مہنگی بھی بہت ہے، اس کا ملنا بھی مشکل ہے۔ تو یہ حضرت نے دنیا کی چیزوں کی مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ آگے جو بات حضرت بیان فرما رہے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں کہ جو چیز انسان کے لیے زیادہ ضرورت مند ہے، جس کی انسان کو زیادہ ضرورت ہے، اس چیز کا حاصل ہونا آسان کر دیا اللہ نے۔ ہوا بہت زیادہ ضرورت ہے، سب کے لیے اس کا ملنا آسان ہے۔ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، سب کا پانا، سب کے لیے اس کا پانی کا ملنا آسان کر دیا۔ پھر کھانے پینے کی چیزوں میں جو انسان کی جیسی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسی ویسی آسانیاں کر دی۔ آگے حضرت اس بات سے بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو علم 2 طرح کا ہے، ایک دنیاوی علم اور شریعت کا علم۔ ایک دنیاوی علم، ایک شریعت کا علم۔ دینی علم یعنی قرآن کی تعلیم، قرآنی علوم، یہ انسان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کا ملنا آسان کر دیا، اس پر زیادہ پیسے نہیں لگتے۔ دینی علوم حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ نہیں ہوتا زیادہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی کہ اس کے سکھانے والے جو ہوتے ہیں علماء، ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے سیکھ لے چاہے کچھ نہ دے، اور اگر کوئی فیس ہوگی تو بہت معمولی ہوگی، لیکن عموماً یہ دینی علوم کا سیکھنا آسان ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی عالم کے پاس چلے جائے، میں آپ سے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، تو وہ پیسے طے نہیں کرے گا،
وہ کہے گا ہاں بہت اچھی بات ہے، آپ قرآن سیکھیں گے، میرا تو کام ہی یہی ہے۔ اس کے برعکس دنیاوی علوم جو انسان کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو اس کا ملنا بھی مشکل ہے، اس پر خرچ کرنا پڑتا ہے، اس پر پیسے زیادہ لگتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، کتنے ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے کتنے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، ایک انجینئر بننے کے لیے کتنے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے۔ تو وہ سارے دنیاوی علوم ہیں، کیونکہ وہ انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انجینئر نہیں بنوں گا تو میں بھوکا مروں گا، میری دنیا خراب ہو جائے گی، میری آخرت خراب ہو جائے گی۔ میں ڈاکٹر نہیں بنوں گا تو میری دنیا آخرت خراب ہو جائے گی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں یہ اس کہہ سکتا ہے کہ اگر میں نے دین نہیں سیکھا، شریعت کے علوم حاصل نہیں کرے، حلال و حرام کی نہیں سیکھا، جائز ناجائز نہیں سیکھا، تو میری دنیا بھی خراب ہوگی، میری آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو دینی علوم انسان کی دنیا کی بھی ضرورت ہے۔ دین کا سیکھنا، شریعت کا سیکھنا، حلال و حرام کا سیکھنا، جائز اور ناجائز کا سیکھنا، یہ انسان کی دنیا کی بھی آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا سیکھنا آسان کر دیا۔ آپ کسی بھی مسجد کے عالم کے پاس چلے جائیں، کسی مسجد کے امام کے پاس آپ جا کر کہیں کہ یہ میرا کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ مجھے سمجھائیں گے جائز ہے ناجائز ہے، وہ فوراً سمجھائیں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے پیسے دو۔ اور کسی بھی وکیل کے پاس چلے جائیں کہ یہ میرا معاملہ ہے، وہ کہیں گے پہلے میری فیس دو، میرے سے مشورہ کرنے کا کہ 1 گھنٹے کی 2000 فیس ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، میرے سے مشورے کے 1 گھنٹے کے 2000 ہیں، بلکہ بعض وکیلوں نے لکھ کر لگایا ہوتا ہے کہ ملاقات سے پہلے ٹائم لیں اور 1 گھنٹے کے 2000 فیس ہے۔ تو اب دیکھیں حضرت نے کتنی اچھی طریقے سے سمجھایا ہے کہ دنیاوی معاملات کو حل کرنا اس کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور دینی مسائل کا سیکھنا اس کے لیے اللہ نے کتنی آسانیاں کر دیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ دین یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے، اور دنیاوی علوم یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے مل آنر ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں چلا رہے ہیں، لیکن انگوٹھا ٹیک ہے، صرف نام لکھنا بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن بڑی بڑی فیکٹریاں چلا رہے ہیں۔ اور دنیا بغیر پڑھے بھی آ رہی ہے، بغیر تعلیم کے بھی چلا رہے ہیں، اور اچھے کما رہے ہیں، اچھی چلا رہے ہیں، دنیا مل رہی ہے ان کو۔ لیکن کوئی آدمی دین نہ سیکھ سکا اور دین سے دور رہا، جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں رہی، نماز نہیں سیکھی، روزہ نہیں سیکھا، قرآن نہیں سیکھا، غلط کر گیا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بچے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں نہیں سیکھا؟ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ سکھانے والے نہیں تھے۔ سب سے آسان دین سیکھنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین سکھانے والے علماء کے دلوں میں یہ جذبہ ڈال دیا کہ جو یہ سکھاؤ، ایسے سیکھو۔ آج ہم سکھائیں گے دین، آج ہم پڑھائیں گے قرآن، آج ہم قرآن کی تعلیم دیں گے، آج ہم سے تفسیر پڑھ لو، آج اللہ تعالیٰ کے احکامات سیکھ لو۔ تو حضرت اس مضمون کے ذریعے سے یہی سمجھا رہے ہیں کہ شریعت کے علوم بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ نہایت ضروری ہیں اور نفع مند ہیں، اس لیے نہایت آسان ہیں، اور ہر جگہ ان کو سکھانے والے موجود ہیں، اور کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتے۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں حکیم علومہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اسی طرح جو علم زیادہ کارآمد ہے وہ نہایت آسانی سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ شریعت کے علوم، دینی علوم یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سیکھنا آسان کر دیا۔
کہ ہر جگہ اس کو سکھانے والے موجود ہیں۔ قرآن کے لیے ہم مثال دیتے ہیں کہ گھر میں قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں تو قرآن جیسی عظیم کتاب پڑھنے کے لیے جانا چاہیے، لیکن پھر بھی کوئی قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں تو قاری صاحب کی فیس کتنی ہوتی ہے، اور ایک ٹیوٹر جو دنیا کی مضامین پڑھانے آتا ہے اس کی فیس کتنی ہوتی ہے، ہم خود فیصلہ کر لیں۔ تو یہ تو اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سیکھنا آسان کر دیا صرف اس لیے کہ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ کل قیامت کی اگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی سامنے کھڑا ہو کر یہ کہے گا، جب اللہ اس سے پوچھیں گے کیوں نہیں سیکھا تھا نام، کیوں نہیں سیکھی تھی نماز، کیوں نہیں سیکھے تھے روزے کے مسائل، کیوں غلط کاروبار کیا، کیوں نہیں پوچھے مسائل، تو اس وقت کوئی یہ کہے گا نا کہ کوئی سکھانے والا نہیں تھا، تو اس کا عذر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اس وقت اگر کوئی کہے گا نا کہ میں نہیں سیکھ سکا، کوئی سکھانے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ہر جگہ دینی علوم سکھانے والے موجود ہیں۔ سیکھنا آسان ہے، انسان کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ ٹائم نکالنا ہے، صرف اپنا وقت نکالنا ہے۔ اور میں سچ عرض کر رہا ہوں، ہر جگہ علماء اس فکر میں رہتے ہیں کہ لوگ آئیں اور ہم ان کو بتائیں، لیکن بات وہی ہے جو حضرت نے اس سے پہلے عرض کری کہ جس چیز کی قدر ہوتی ہے نا، انسان اسی کے لیے کچھ وقت نکالتا ہے۔ دنیا کی قدر ہے، دنیا کی چیزوں کی قدر ہے، اس کے لیے انسان خوب وقت نکالتا ہے، وقت بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اور دین کی اہمیت نہیں، قدر نہیں، فری میں مل گیا ہے، فری کا مال ہے، فری کی دولت ہے، تو اس لیے اس کے سیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے، اس کے سیکھنے کی کوئی اہمیت، شوق ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے۔ اور ہم اس کی مثال اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم ہم اپنے بچوں کو عظمت کے ساتھ نہیں سکھاتے، عظمت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ کہ اس کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بڑی اہمیت سے دلواتے ہیں، بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے۔ تو حضرت کی اس مضمون سے اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ دیکھو دین ہمیں ملا آسانی سے، اس کی ہم اپنے دلوں میں قدر پیدا کریں، قدر پیدا کریں کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اللہ نے اس کا ملنا آسان کر دیا، اس کا سیکھنا آسان کر دیا، اور اس کے لیے ہم اپنے وقت نکالیں، اپنا وقت نکالیں اور علماء کی صحبت میں آ کر بیٹھیں، ان سے سیکھیں، قرآن سیکھیں، مسائل سیکھیں، تفسیر پڑھیں قرآن کی، دینی علوم حاصل کریں، جائز ناجائز ہر چیز کا پوچھیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ہر چیز پوچھیں، تب اس دین کا حق ادا ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس میں کوتاہی کری اور نہ سیکھا اور نہ ہی اپنے بچوں کو سکھایا تو اللہ کے آگے کوئی عذر نہیں چلے گا، اللہ کے آگے کوئی عذر نہیں چلے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہی پوچھیں گے کہ تم میرے دین کو، میرے بھیجے ہوئے دین کو، میں نے جو نبیوں کے ذریعے سے اپنا دین بھیجا تھا اس کو کتنا سیکھا ہے مجھے بتاؤ، قرآن سناؤ مجھے۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ہی پوچھ لیں، ہم سب یہ سوال کا جواب تیار کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ میں میری کتاب آسمانوں سے آئی تھی 30 پاروں کی، کوئی ایک سورت سناؤ مجھے، ترجمہ بھی سناؤ، اس وقت ہم اللہ کو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے دوسری کتابیں سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے تو بڑا پیسہ تھا، بڑا وقت تھا، بڑی دور دور کے سفر کرتے تھے، اپنے بچوں کو سارا سارا دن پڑھواتے تھے، اسکول جا رہے ہیں، اسکول سے آ رہے ہیں، ٹیوشن جا رہے ہیں، ٹیوشن سے آ رہے ہیں، گھر میں تیاری کر رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب کے سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی عظمت کو پہچاننا چاہیے،
اللہ کے دین کی عظمت کو پہچاننا چاہیے کہ ساری دنیا کا نظام بنانے والی ذات اللہ کی ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دنیا اور آخرت بنانے والی ذات اللہ کی ہے، سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اس اللہ کو، اس کے دین کو چھوڑ دیں اور ہم سمجھیں کہ دنیا کی تعلیمیں حاصل کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ نہ ہم کامیاب ہوں گے، نہ ہمارے بچے کامیاب ہوں گے۔ کامیابی شروع ہوگی اللہ کے دین سے، قرآن سے، شریعت کے علوم سے۔ شریعت کے علوم کا جب ہم حق ادا کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیاوی علوم میں بھی ہمیں ترقی عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم نے دین کو پس پش ڈال دیا اور دنیا کے پیچھے پڑے رہے تو دیکھ لیں آج سب خوار ہو رہے ہیں۔ آج ہماری خواری ہمارے سامنے ہے، ہماری خواری، پریشانی، رسوائی ہمارے سامنے ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر چیز کا وقت ہے، ہر چیز کے سیکھنے کے لیے وقت ہے، اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ ذرا سی نماز لمبی ہو جائے تو پریشانی ہوتی ہے کہ آج نماز لمبی ہو گئی۔ ذرا سا وقت مسجد میں بیٹھ جائے بچہ تو ماں باپ پریشان ہوئے تھے، مسجد میں اتنی دیر کیوں لگا دی۔ دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے ٹیوٹر گھر میں آتے ہیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں، انگلش، میتھ، دیگر مضامین، اور قرآن کے لیے 15 منٹ۔ کیا یہ سب باتیں اللہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا ان سب باتوں سے اللہ خوش ہو رہے ہیں کہ تمہارے دل میں دین کی کتنی قدر عظمت ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں دنیا میں لگ کر کامیاب ہو جاؤں گا؟ کامیابی دینے والے تو اللہ ہیں، روزی دینے والے تو اللہ ہیں۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ جب ناانصافی کی جائے گی تو کامیابی کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اس لیے بھائی اس مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس مضمون کو دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور یہ بات سوچ لیں کہ ہم انشاءاللہ دین پر جان لگائیں گے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم اول درجے میں سکھائیں گے۔ اولین ترجیح، پہلی ضرورت دین ہے، دنیا بھی سکھائیں، منع نہیں ہے، دنیاوی تعلیم سے منع نہیں ہے، لیکن اولین ضرورت دین ہے۔ جب ہم دین کو اہمیت دیں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دنیا بھی ہماری اچھی کر دیں گے۔ اور یہ پھر حدیث کے مضمون ہے، احادیث میں ہے۔ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ارشاد فرمایا کہ تم دین کی فکر کرو گے اور اپنے دنیاوی معاملات کو اللہ پر چھوڑ دو گے، اللہ دین کی برکت سے تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے۔ احادیث میں اس طرح کے مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اور اگر تم دنیا کے پیچھے پڑو گے، دنیا کی فکریں اپنے پر سوار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے حوالے کر دیں گے اور خوار ہوتے رہو گے۔ تو خواری سے بچنے کے لیے اس چیز کو پہچاننا ہے کہ ساری کامیابی، روزی، خوشیاں، راحتیں، سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو اللہ کی مرضی اور اللہ کے دین کے حصول اولین درجہ رکھا کہ پہلے دین ہے، پہلے اللہ کا حکم ہے، بعد میں دوسرے کام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے، دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی۔ اور اگر ہم نے دین کو پس پش ڈال دیا، جیسے ہوتا ہے نا، مثال ہے، ابھی کام کر لو بعد میں نماز پڑھ لیں گے، مثال ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ابھی کام کر لو بعد میں نماز پڑھ لیں گے، پہلے کام کر لو، کام ختم کر لو، نماز تو بعد میں ہی پڑھ لیں گے۔ یہ جملہ کوئی معمولی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم نے پیچھے رکھ دیا، اللہ کے حکم کو پیچھے رکھ دیا کہ پہلے یہ ہو جائے دنیا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ دنیا تو بالکل ہی خراب ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کو اہمیت دیتے ہیں، دنیا پیچھے کرتے ہیں، نہیں بھائی دین پہلے دنیا بعد میں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی اچھی کر دیتے ہیں، دنیا بھی ان کی اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز میں کریں کہ بیٹا پہلے دین ہے، پہلے نماز، پہلے قرآن، پہلے دینی تعلیم،
بعد میں یہ ساری چیزیں. بچہ کلاس پاس کرتا ہے تو ہم اس کو سائیکل دلاتے ہیں، قرآن ناظرہ ختم کرتا ہے تو ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی نہیں بانٹتے، ایک گھڑی بھی نہیں دلواتے اس کو. کلاس پاس کرے اچھے نمبروں سے تو دنیا کے چکر لگواتے ہیں کہ فلاں جگہ گٹوار، فلاں جگہ گٹوار. اور قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کبھی بولا ہی نہیں بچے کو کہ بیٹا آپ قرآن سنا دو. مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، مسلمانوں کے محلے ہیں، مسلمانوں کے شہر ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب کسی کا قرآن سنو تو افسوس ہوتا ہے کہ کیسا قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ کے دین کی یہ قدر ہے، یہ عظمت ہے. تو بس ایک بنیادی بات جو میں آخر میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سوچ لیں کہ اگر ہم یہی معاملہ رکھیں گے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، احادیث مبارکہ کے ساتھ، تو پھر ہم دنیا کے معاملات میں بھی پیچھے رہیں گے. اور اگر ہم نے دین کو اہمیت دینا شروع کر دی، اللہ کے احکامات کو اہمیت دی، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے بیان، حضرت کا یہ مضمون سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنا نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.